أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي العلي المال حق صلوات میرے اللہ آل محمد واسطے شہدائے کربلا دے صدقے حاضرین اور اولاد مرحومین دے گناہ معاف فرما خصوصاً مرحومہ سیدہ دی سیدہ حسین شادی زوجہ دی مغفرت فرما بھائی کمبر دے بھائی مظہر حسین نو میرے مالک معصومین دی شفاعت نصیب فرما دلین بیتے تہار واسطے نذیر حسین کا گھر آزاداری استعمال ہوتا میرے اللہ اس گھر ہمیشہ آباد رکھا اس گھر کو شر شیطان کو محفوظ فرما تمام حاضرین کو حرم حسین نصیب فرما میرے اللہ باران رحمت فرما وارث رسول دجل ضرور فرما بابا نے بلند صلوات اللہ صلی اللہ مولا تعالیٰ سلامت رکھے میں میزبانہ ہوں اس کی بھی میں ضرورت نہیں میں اس کو بغیر میں احساس ویسے بھی میں جس جگہ پہ پڑھا میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ پچھلے پڑھا نالے واسطے قائم نہ رہے انتہائی اختصار کے نال یہ سمجھ پائے دو گلاں کرنیاں لیکن یہ دو جملے آئے تو پہلے میں تھوڑی جی زحمت دے سن جنہاں اللہ نے صحت دیتی ہے وہ سارے قائم آل محمد دے احترام وچ کھڑے ہو گئے امام زمانہ دے احترام وچ کھڑے ہو تے ہن بانا نہیں ہے ہن جے چھوڑدا رہنا جب جا ختم ہوئی تو پھر پہ اور آگے آؤں میں بسم اللہ کرا جو پیچھے جوان پہ جب مسکرا رہے ہیں تھوڑا آگے ہو ہے قریب آؤں بسم اللہ تھوڑا ماحول بن منجے قصیدے میں ترین شاہ ہوئی تو ہم سنا سن بابا منظور شاہ بڑے اچھے انداز ہوئی جو سلمان پڑھ لو پھر بھی سلوات بابا دے گھر تو بندہ بڑا لگے تو پریشان نہ ہوئے کرو میں آپ گھر نہ لے کے گھر رسول دے گھر نہیں کرنی سمجھا ذکر دا بطول دے داتا میں صرف حاضر ہویا مرحومہ سیدادی فاتح خانی اور چونکہ میں عمرے واسطے کے واسطے حاضر عمر دا بھائی بھی فوت ہوا میں صرف تاکہ میرا نام لکھا وجے میں نے بھی شباب ہو وجے جڑے جملے میں تھوڑی نظر کراں انہاں دے ذریعے انہاں دے درجات بلندی ہو خلوص بری صلوات اہل بیت حقیقت نے مرحومین دے مناسبت دے نال مجلس ہے اہل بیت نو منن دا پتہ ہی لگدا مرن تو بعد حقیقت اور صرف منن دا نہیں نہ منن دا بھی پتہ لگدا مرن تو بعد اے وقت جلے آوے اور آج جنہاں دے سارے ثواب واسطے مجلس کرائی جا رہی ہے او آدھے ہو سن کے واقعہ اسی الحمدللہ ولائے علی تے
مویا یہ تو لفظ استعمال کر رہے ہیں، ویسے ولایت علی کہ بندہ مرتا نہیں جیتا، انہوں زندگی عطا ہے۔ خوش نصیب بندہ جدے دل وچ ولایت محمد و آل محمد، آل محمد کا غلام ہے۔ یہ فانی جہان ہے، اس کو چھوڑنا، لیکن جس کے ہاتھ دامن علی ہوئے وہ ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے۔ جس بندے نو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس چیز نو میں حاصل کرنا، وہ بیچارہ زندگی ضائع کر کے اور آخرت کی بربادی حاصل کر کے دنیا تو ڈر گیا۔ ایک اونچی جی سلوات پڑھو کہ 2-3 منٹ کا میں قصیدہ سنائی جانے گا، آواز بلند سلوات اللہ صلی اللہ میرے مولا کائنات بڑی توجہ ہے نا، میں چاہتا ہوں وقت بہت تھوڑا لگے تھی، گل جڑی وہ بڑی بہترین تواڈے تک پہنچ جائے۔ میرے مولا حسن مجتبی سردار تشریف فرمائے، اور آقا حسن کا جڑا زمانہ ہے انتہائی پرخطر ہے۔ اس وقت جڑے حالات ہیں، خصوصاً فکری حالات، سوچ دے حالات، تبدیلی جڑی ذہن کی اس وقت آ رہی وہ بڑی خطرناک ہے۔ امیہ نے ایک ایسا جال دیتے گئے امت محمد دے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسا حق تک رسائی کس طرح حاصل کرنی۔ توجہ ہے؟ ایسے حالات کے اندر اختصار دے نال میں بڑے خلوص کے نال مالک کا تھوڑا جا جملہ تواڈے تک پہنچانا چاہنا۔ میرے مولا اپنے نانے دے دین دے وارث، اپنے بابے دے علم دے وارث ممبر پہ تشریف فرمائیں، بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، تمہید ساری ختم ہو گئی، قصیدہ میرا شروع ہو گیا، سوزیاں سوچنا نہیں بلکہ میرے نال چلنا۔ توجہ ہے؟ بڑا مجمع، آقا حسن مجتبی سید منظور شاہ صاحب میرے مولا دے سامنے مجمع ہے۔ میرے مولا انج کیوں نہ آکھا محمد تے علی بن کے ممبر تے بیٹھے۔ توجہ ہے؟ میرے سردار نے توحید بیان فرمائی، توحید کے بعد نبوت بیان فرمائی، امامت بیان فرمائی، ساری گلاں چھڑیدا رہنا۔ جس وقت میرے مولا امامت کی تشریف فرما رہے ہیں، توجہ ہے، اتھے میرے مالک نے، میرے امام مولا حسن علیہ السلام نے امامت کا تصرف بیان کیتا۔ توجہ ہے؟ یعنی امام دے اختیارات مولا حسن نے بیان کیتے۔ یہ تو تسی جانتے ہو مجمع ہر زمانے چ مکس ہوندے، سمجھ آ رہی؟ میرے مولا دے سامنے ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ جڑا بنی امیہ دے چیلے بیٹھے، منافقین بیٹھے، چند مومنین بھی بیٹھے، جڑے مولا نے تصرف امامت بیان فرماندے ہویا میرے مولا نے جملہ ہو پہلے ہی بیچارے سڑے بلے پے سواڑے پیشانیاں تو کھل رہا سن غلام دے خود کی طرح، بس میرے مولا نے جملہ فرمایا۔ حقیقت ہے اتنا جلدی کوئی مولوی نہیں کرے نا جتنی میں جلدی پہ کرے۔ ہاں مولویوں نے اپنا مختصر کرے تو پریشان ہو میں بکرسان کے کہ میں تھوڑی نظر بہترین چند منٹ دے وچ قصیدہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے مولا نے بیان فرمایا کہ اے لوگو اگر میں حسن مولا پہ اختیار تسلیم امامت دا، اگر میں حسن چاہوں، شاید یہ جملہ سن مولا پہ فرمانے لگے اگر میں حسن چاہوں عراق کی بہ کے آدھے پہ، میں اگر حسن چاہوں عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں۔ نال چلو جو میں 2 منٹ سے تک مولا حسن کے پہ فرمانے ملک کی گل کر رہا ہے کہ میں چاہوں محمد کا بیٹا، علی کا جان نشین، زہرا کا فرزند، اگر میں حسن چاہوں تو شام کو عراق کا لینا مخاطب، عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں۔ جس ویلے مولا نے گل کی تھی نا کہ جڑے موالی ہے حلالی ہے جنہاں دی ماواں امین نہیں ہیں، توجہ فرما رہے ہو، وہ تو بڑے خوش ہوئے، انہاں دے ایمان دے وچ اضافہ ہویا، انہاں دا ایمان موکم ہویا، لیکن منافقین ان گل کھان لگ پے، پیٹ کی درد شروع ہو گیا۔ ایک منافق جڑا بہت زیادہ ملعون وہ کھڑا ہو گیا، وہ آدھا ہے فرزند رسول، بڑی توجہ ہے نا، وہ آدھا ہے فرزند رسول، ایک اس طرح ممکن ہے کہ جڑا شام میں کا نقشہ اپنا ہے، عراق کا نقشہ اپنا ہے، اونچی امارات ہو رہا، کشتیاں بلڈنگاں ہو رہا، کہ کس طرح سسٹم چینج ہو سکتا؟ توجہ ہے؟ تعجب کیتا، حیران ہویا، امام سے اعتراض کیتا، امام نے کوئی حق کے چاپڑے قرآن دی آیت تلاوت نہیں کی تھی، حدیث تلاوت نہیں کی تھی، کوئی عقلی دلیل پیش نہیں کی تھی۔ میرے امام نے جڑا فوراً اس کو جواب دیتا، وہ
پوچھتا پیا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عراق شام ہو جائے؟ توجہ ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ عراق شام ہو جائے اور شام عراق ہو جائے؟ اجل اسے یاد کھانا تو میرے مولا فوراً جواب دے کیا دے، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں کھڑی ہو؟ توجہ فرما رہے ہو؟ جا مجھے ان بیداروں کے شارہ میں کسی نے سننے مولا نے فرمایا، دلیل دیتی جملہ مولا نے یاد ہے نا کہ تجھے شرم نہیں آتی، عورت ہو کر اجے ہو کر ختم نہیں ہوئے، ہو گئی۔ یعنی کیوں نہ آخر کہ امام نے جملے کی ابتدا ہوئی ہے ادو نقشہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، امام کا جملہ ختم نہیں ہوا، مرد و عورت بیٹھ چکی ہے۔ توجہ فرما نقشہ ذہن جا رہا، پریشان ہو گئے نا بہت جس ویلے یہ حالات تبدیل ہوئے نا، دیکھو نا جٹے جب بھارت تو افغانستان بڑے پہ ہو دھیانی دیکھا جاگتے پہ ہو، زلفاں لمیاں پریشان کسے بچ اٹھ کے ایک اپنا ماما اس نے سر تے سٹے تے شرما کے کھلو رہی، اکھاں چوں آنسو جاری، پریشان تھا مجمع دے وچ کھڑی، کھڑوتا نہیں ہے، کھڑی ہے، اکھاں چوں آنسو جاری، پشمان ندامت ہے۔ وہ لوگ آدھے مولا ایک ہے، امام فرمانے یہ شام عراق سی یہ شام ہے، اشارہ کر کے پوچھتے ہیں نا کہ مولا ایک ہی ہو گیا تو خیر میری مردہ جانتے رہے نا جنہیں بولتا پیا مجمع کھڑو کی تقریر کر لے میں وہ کہنا پیا سن پتہ نہیں سن پتہ نہیں کون پڑھ رہا تو مجمع کھڑو کے مولا کی اعتراض پہ کرتے ہیں، سارے ہم پتہ نہیں انہوں نے مولا یہ کیا؟ امام فرماتے ہیں یہ عراق سے شام ہے، امام کا مولا ہوں کی کریے؟ امام فرماتے ہیں سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے، ان کیوں نہ آکھاں سارے اپنے اور پرایاں دے جلوس دے وچ بڑی باعزت دے نال امام اس کو گھر آنے پر لکھ دیا۔ توجہ ہے نا؟ جس طرح مولا امیر المومنین نے بھی ایک باعزت کے شکل گھر بھیجے ہے، توجہ فرما رہے ہو؟ وہ مختصر کرا گھر آ گیا، دروازہ سامنے اور سامنا نہیں ہے، دروازہ کھلیا نا میرے مولا فرماتے ہیں اس کو گھر ہی داخل ہوئے، اگے اگے ہو دھیان داخل ہوندی پئی ہے، پچھو دے عرب پہ داخل ہوندے، وہ یکدم رک گئے، حیران ہوئے کہ گھر دے اندر ایک مرد کھڑے اور عوام نو بیچ دینا کھڑا، وہ سارے حیران ہو گئے، آدھے مولا ہے کہ امام فرمانے جس کو ساتھ لائے ہو یہ عراق سے شام ہے، وہ شام سے عراق ہے، وہ اس کی بیوی تھی جس کو میں نے مرد بنا دیا۔ جو فرمائے اختیار کل ہے اس کائنات، اللہ نے کائنات میں اس ہستیاں کی مالکیت کا اللہ تعالیٰ معاشر کی گرمی تو بچائے، آل محمد کے کمالات اللہ عقیدت اللہ عطا کرے، تھوڑی نسل آل محمد کے صدقے ولایت اہل بیت نصیب ہوئے۔ بس انتہائی مزید اختصار دے میں تکمیل عبادت واسطے دو جملے آخنا چاہنا کہ ہوں جنہیں اگے توجہ نہیں دیتی میں آنا دے کے اپیل کرے سا یہ دو جملے جڑے مسائل دے آخنے پوری توجہ دے نال سماج میں سو اللہ تمہارے طواف کعبہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک سیاہ چہرے والا شخص ہے جنہیں ہاتھ سے جلے ہوئے مخلوج ہاتھاں یہ انگلیاں اس کی حرکت نہیں کر دی، میرے پاس ایک شو غلاف کعبہ وہ اس جگہ تو پکڑ کے نہ جس طرح میں ہاتھ اشارہ دے ہاتھ اس پہ مخلوج کٹے سڑے جلے ہوئے، چہرہ بھی سیاہ ہے، ہاتھاں رنگ بھی سیاہ ہے، اور وہ کعبے کا غلاف نپ کے آنا پیا ہے مارے الہا تین اس گھر دی عظمت واسطہ میرے گناہ معاف کر، لیکن میرے اللہ میں یقین ہے کہ تو میرے گناہ معاف نہ کرے۔ یہ جس نے جملہ کیا تو کعبہ ایسا مقام ہے کچھ مایوسی گناہ ہے، گناہ عظیم، وہ جو طواف کر رہے یہ بار بار فریاد نہیں کرنا تے ٹکرائی چند بندے قریب آ کے آتے ہیں وہ بدبخت ہے وہ بد نصیب اللہ کے دربار ہے کعبے کا غلاف نپ کے ایسی مایوس کون دعا نہ مانگ کہ میرے اللہ میرے گناہ معاف کر، لیکن میں یقین ہے کہ میرے گناہ تم معاف نہیں کر لگا۔ ان نب کے شہر دے لے گئے سوال کرے دس صحیح تیرا گناہ کیڑا
اتنے تو جتنا بڑا گناہ ہوئے اللہ معاف کرے گا، وعدہ نہیں اگر میں گناہ دسیا تو پھر یقیناً میرے دلانت کرے سو مختصر پہ کرے نہ اصرار کیتا نہ ہونا کہ اپنا گناہ دس وعدہ ملاؤں نہ تھا کہ تسی میں سے جان نہ سکتے میرا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، میں زہرا دے پتر حسین دا جمال میں مظلوم کربلا دے نال سفر کریندا رہا، منزلہ ختم ہوندیاں گئیاں، میں سارا مضمون چھوڑ دیتا، تفصیل نہ پڑھنا چاہتا، یہ ملعون تھا بھائی وہ وقت آ گیا، دن رات آ گئی، شب عاشور، پھر عاشور آیا، دن ختم ہو گیا، زہرا دیاں دیاں لٹی گئیاں، مقتل گزر گئی، لیکن شب عاشور میں جل مولا فرمایا نا چراغ بجایا جنت واڑے ذہن چ ہیں آدھا اس وقت جڑے اٹھے انہاں اٹھن والےاں چ میں بھی شامل ہاں، بس میں کربلا تو دور نہ گیا، قریب رہا، جل رات ڈھک گئی ہے نا شام غریباں دی، میرے دل وچ خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام دا جڑا کمر بند آ وہ بڑا قیمتی ہا، بس شیطان میں کربلا دے صحرائے چ گھن آیا، جل میں کربلا دے وچ وارد ہویا، میں لاشاں ڈھونڈدا رہا، بس مظلوم دی لاش نو پہچانیا بھی میں کمر بند دی وجہ تو ایک کمینہ آدا ہے کہ میں کمر بند نو لاہن دی کوشش کیتی ہے، سید شہداء دا جڑا سجا ہاتھ ہے نا وہ کمر بند تے آ گیا، بھلا وہ بھی مظلوم زہرا مظلوم کائنات راضی ہوئی، ایک کمینہ آدا میں زور لیندا رہا، مظلوم دا ہاتھ نہیں ہٹیا، میری خباثت وچ اضافہ ہویا، اے نہیں خود راوی ہے آدھا میں قریب تو خنجر چاہے ایسا ظلم کیتا ہے کہ محمد دی دین کڑ پائے، میں مظلوم دا سجا ہاتھ کٹ چھڑیا، ایک کمینہ آدھا جلے میں سجا ہاتھ کٹیا ہے نا تے پھر میں کوشش کی تھی مظلوم دا کمر بند کھولن دی، مظلوم دا کھپا ہاتھ آ گیا ہے، پھر بھی میری خباثت وچ اضافہ ہوا ہے، شیطان نے میں گمراہ کیتا ہے، میں خنجر چاہ کے مظلوم دا دوسرا ہاتھ کٹ چھڑے، اس تو بعد زمین کربلا ہلن لگ پئی ہے، تیز اندھیری گھلن لگ پئی ہے، میں اتنا خوف زدہ ہویا کہ لاشوں کے درمیان چھپ گیا، تھوڑی دیر بعد آسمان کے دروازے کھل گئے، ہماری آنیاں شروع ہو گئیاں، وقت نہیں میں سارا مضمون چھوڑ کے آپ کی جملہ آدھا کہ ہماری جو مستورات بچیاں نا، ایک بی بی آئی ہے جڑی بار بار جھڑ پاندی ہے، دوسری ایک بی بی نے سوال کیتا ہے اس بی بی کا نام کیا ہے، اس وقت جواب دیتا گیا یہ مظلوم دی نانی ہے، بس تھوڑی دیر بعد ایک وہ بی بی آئی ہے جڑی ہر میں جھڑتی ہے اور ایک اس کا ہاتھ پہلو دیا، کسی نے سوال کیتا ہے کون ہے، آخر علی نے آخیا ہے محمد دی دھی زہرا ہے، بس اپنے مظلوم پتر دے لاش تے جڑ گئی ہے، بی بی نے کٹے ہویا گل چمنا شروع کیتا ہے، بی بی گل چمیندی آئی ہے، اپنا پتر دا زخمی سینہ چمیندی آئی ہے، او آلے محمد دے رونا لے آؤ، ایک امینہ آدھے جس لئے ہاتھاں تے آئیے نا تے سین رو کے آدھی ہے میرا مظلوم ہے ظلم کہیں کیتا ہی، جلے بی بی نے سوال کیتا ہے نا اپنے مظلوم پتر دے او میرا راسی بیٹا اے ظلم کہیں کیتا ہی، اس وقت مظلوم کربلا دی لاش تڑپی ہے، مظلوم کربلا رو کے آدھے نام ملعون لاش چھپے ہوئے ہیں، بس محمد دی دھی زہرا ہے، میں مخاطب ہو کے